نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی خوش نصیبی میں 3 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہے، یعنی یہ 3 چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہے۔ نمبر 1، کشادہ مکان۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے۔ گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت اور اس کی ٹیپ ٹاپ ایک فضول چیز ہے۔ اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکے۔ چنانچہ وضو کے بعد جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ گویا کہ وضو کے بعد آپ 3 چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک گناہوں کی معافی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو بس آخرت سنور جائے گی۔ لہٰذا پہلا سوال آخرت کی درستگی کا فرمایا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے رزق میں برکت۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشادہ گھر پسند تھا۔ دوسری چیز جو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے وہ نیک پڑوسی ہے۔ اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ عظیم نعمت ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے۔ آج کے کوٹھی بنگلوں میں پڑوسی کا تصور ہی نہیں رہا۔ سال ہر سال سے ایک جگہ پر رہتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اتنے حقوق ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کو انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے۔ پڑوس کی اتنی اہمیت ہے، لہٰذا جب مکان تلاش کرو تو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے۔ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کا صبح و شام پڑوس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جیسا پڑوس ہوگا ویسی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر انتہائی اثر پڑتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک پڑوسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ناظرین کرام، تیسری چیز جو ایک مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کی علامت ہے وہ ہے خوشگوار سواری، یعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت
اور انسان کی خوش نصیبی ہے، اور خوشگوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان آرام سے سفر کر سکے۔